سلطان بایزید یلدرم کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد اگر تیمور چاہتا تو بآسانی یورپ پر حملہ آور ہو کر اپنے اور عالم اسلام کے لیے فوائد حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش ہی نہ کی۔ وہ چاہتا تو بحیرہ اسود کے شمال سے خشکی کے راستے وہ قسطنطنیہ تک پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں یورپ کے اندر داخل ہونے کا کوئی ولولہ ہی نہ تھا۔ سلطان بایزید کے شکست کے بعد وہ ترکوں کے مختلف شہروں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹتا رہا۔ اس طرح سلطان بایزید کے شہروں سے اس نے کثیر دولت بھی سمیٹ لی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ تک وہ دور دراز کے شہروں سے خراج وصول کرنے میں مصروف رہا اور نئے ہاتھ آنے والے صوبوں پر وہ اپنے والی مقرر کرتا رہا۔ اس دوران سلطان بایزید آہنی پنجرے میں ہی بے بسی کی موت مر گیا اور اس کے بیٹے موسیٰ کو تیمور نے رہا کر دیا۔ نور الدین نے تیمور کو کھری کھری اور مبنی پر حقیقت باتیں کہی تھی۔ شاید ان باتوں اور ان اعتراضات کا تیمور پر بڑا اثر ہوا۔ نور الدین نے جو تیمور پر اعتراضات کیے تھے کہ اس نے ہمیشہ مسلمانوں پر قہر و جبر اور خونخواری و خونریزی کی ہے، تو شاید تیمور نے اپنی اس داغ کو دھونے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ اس طرح کہ گرفتار ہونے والے ترکوں سے تیمور نے سنا کہ سلطان بایزید یلدرم قسطنطنیہ کے محاصرے اور پھر اس کو زیر کرنے کے بعد نصرانیوں کے سب سے مضبوط قلعے سمرنا کو فتح کرنے کا ارادہ کیے تھا۔ پس تیمور نے ارادہ کر لیا کہ وہ نصرانیوں کے اس قلعے کو ضرور فتح کرے گا۔ اس کے لشکری جو اب تک مختلف گروہوں کی صورت میں ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتے ہوئے لوٹ مار کر رہے تھے، ان سب کو تیمور نے ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ اس لوٹ مار کے دوران تاتاری سوار سمندر کے کنارے تک جا پہنچے تھے۔ وہاں انہوں نے قسطنطنیہ کے چمکتے ہوئے سنہرے گنبدوں کا نظارہ بھی کیا اور ٹرائے شہر کے ان کنڈرات کو بھی دیکھا جہاں ہیلن دربار لگاتی تھی اور سمندر کے کنارے ٹہلا کرتی تھی۔ سمرنا کا قلعہ جس پر تیمور نے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا تھا، یہ قلعہ سینٹ یوحنا کے سرداروں اور نائٹوں کا قلعہ تھا۔ عیسائی دنیا کے اندر یہ قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ قلعہ ایک خلیج کے کنارے واقع تھا اور خشکی کی ایک تنگ پٹی اسے سمندر سے علیحدہ کرتی تھی، اور اس پٹی سے اس قلعے کے محافظوں کو یونان، یورپ اور دیگر یونانی جزیروں سے مدد ملتی رہتی تھی۔ تیمور اپنے لشکر کے ساتھ سمرنا کے قلعے سے باہر خیمہ زن ہوا اور قلعے کے محافظوں کو اس نے پیغام بھجوایا کہ وہ سمرنا کا قلعہ اس کے لیے خالی کر دیں۔ قلعہ کے محافظوں نے قلعہ تیمور کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر تیمور نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا تو یقیناً اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ دوسری طرف تیمور بھی اس قلعے کو فتح کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا، لہٰذا سمرنا کی اس قلعے کو فتح کرنے کا اس نے ایک حیرت انگیز طریقہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے تیمور نے پانی کے اندر 24 ستون کھڑے کیے اور ان 24 ستونوں پر اس نے موٹے موٹے تختے ڈال دیے تھے۔ قلعے تک جانے کے لیے خلیج کا پانی اس قدر تھا کہ اس میں سے پیدل گزارا جا سکتا تھا، اور 24 ستون کھڑے کر کے ان پر تختے اس لیے بچھائے گئے تھے تاکہ تیمور کے لشکری ان تختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے اور قلعے کے محافظوں کی تیر اندازی سے محفوظ رہتے ہوئے آگے فصیل کی طرف بڑھ سکیں۔ جب قلعے کی فصیل تک ستون گاڑنے اور تختے ڈالنے کا کام ڈالوں کی اوٹ میں مکمل کر لیا گیا، تب ان تختوں کے نیچے سے گزار کر تیمور نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اب قلعے کی فصیل کے پاس جا کر تیمور کے لشکریوں نے دو کام شروع کیے۔ پہلا یہ کہ خشکی کی جو پٹی سمرنا کو سمندر سے ملاتی تھی، اس پٹی پر بڑے بڑے پتھر ڈال کر اسے مسدود کرنا شروع کر دیا تاکہ قلعے کے محافظوں کو سمندر کی طرف سے کوئی امداد ملنے نہ پائے۔ دوسرا کام یہ کرنا شروع کیا کہ فصیل کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ اس میں بارود بھر کر اسے اڑا دیا جائے۔ یہ دونوں کام صرف 2 ہفتوں میں مکمل کر لیے گئے تھے۔ جب قلعے کے محافظوں کو یقین ہو گیا کہ تھوڑی دیر تک قلعے کے فصیل کو بارود سے اڑا کر گرا دیا جائے گا اور تاتاری لشکر قلعے کو فتح کر لے گا، تو قلعے کے محافظوں نے قلعہ خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سمندر میں ان کی انگنت کشتیاں کڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ تاتاریوں نے سمندر کی طرف جانے کا جو راستہ پتھروں سے مسدود کیا ہے، وہ ان پتھروں کے اوپر سے گزر کر اور اپنی کشتی میں سوار ہو کر بھاگ جائیں گے۔ پس یہ فیصلہ انہوں نے اہل شہر کے سامنے پیش کیا۔ شہریوں میں سے جنہوں نے ان کے اس فیصلے سے اختلاف کیا، انہوں نے قتل کر دیا، باقی کو انہوں نے ساتھ لیا اور قلعہ خالی کر کے وہ کشتیوں میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ اس طرح تیمور کسی بڑی مزاحمت کے بغیر قلعے کو فتح کرنے اور اپنے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سمرنا کی تسخیر سے اگلے روز جزیرہ راہوڈس سے ایک بہت بڑا بحری بیڑا سمرنا کے عیسائی محافظوں کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ راہوڈس کے اس بحری بیڑے کو خبر نہ تھی کہ تیمور نے قلعہ فتح کر لیا ہے اور یہ کہ قلعہ کے نصرانی محافظ بھاگ چکے ہیں۔ جب یہ بحری بیڑا ساحل پر لگا تو قلعے کے اندر تیمور کے لشکریوں نے عجیب طرح سے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے ایک مقتول نصرانی سردار کا سر منجنیق کے اندر رکھا اور کٹا ہوا وہ سر انہوں نے اس منجنیق کے ذریعے
اس بحری بیڑے کے قریب ترین جہاز میں پھینک دیا۔ اس طرح رہوڈس کے بحری بیڑے کو خبر ہو گئی کہ سمرنا کے قلعے پر تاتاری قابض ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ اپنے جہازوں کو حرکت میں لائے اور وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ تیمور ابھی سمرنا میں ہی مقیم تھا کہ یہاں اس کے پاس انگلستان کے بادشاہ ہنری ششم کا ایک ایلچی آیا اور بایزید کے خلاف کامیابی حاصل کرنے پر اپنے بادشاہ کی طرف سے مبارکباد کا پیغام پیش کیا۔ اسقف یوحنا جسے فرانس کے بادشاہ چارلس ششم کی طرف روانہ کیا گیا تھا وہ بھی واپس آ گیا اور چارلس کا پیغام تیمور کو پیش کیا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ مینول جو سلطان بایزید کے خلاف امداد حاصل کرنے کے لیے یورپ میں دھکے کھاتا پھر رہا تھا، اسے جب خبر ہوئی کہ سلطان بایزید کے مقابلے میں تیمور کامیاب رہا ہے تو وہ یورپ سے واپس قسطنطنیہ پہنچ گیا اور تیمور کی خدمت میں اطاعت نامہ بھیجنے کے علاوہ اس نے خراج ادا کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ ہسپانیہ کے بادشاہ ہنری سوم کے 2 ایلچی بھی تیمور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان بایزید کے خلاف انہوں نے کامیابی اور فتح کی مبارکباد دی۔ غرض پورا یورپ ہی سلطان بایزید کی ناکامی اور تیمور کی کامیابی پر خوش تھا، اس لیے کہ سلطان بایزید نے تو پورے یورپ کو ایک طوفان کی طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس دوران تیمور کو کچھ حادثات پیش آئے۔ پہلا یہ کہ امیر الامراء سیف الدین مر گیا۔ تیمور کو اس کی مرگ کا بے حد دکھ ہوا کہ ہر برے اور اچھے وقت میں اس نے تیمور کا ساتھ دیا تھا اور انہیں بہترین مشورے دینے کے علاوہ اس کے ساتھ جنگوں میں بھرپور حصہ بھی لیا تھا۔ دوسرے یہ کہ آک بوغا جسے تیمور نے ہرات کا والی مقرر کیا تھا وہ بھی مر گیا۔ تیمور نے نہ صرف اس کی موت پر دکھ کا اظہار کیا بلکہ آک بوغا کے دونوں بیٹوں کو اپنے لشکر میں شامل کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس کے علاوہ تیمور کو احساس ہو چکا تھا کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے کچھ انتظامی فیصلے بھی کیے تھے۔ اس نے شہزادہ محمد سلطان کو اپنا ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے سارے پوتوں میں سے تیمور محمد سلطان کو ہی زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور نے اپنے بڑے بیٹے شاہ رخ کو خراسان کا ایک خود مختار حکمران بھی بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ یہیں سمرنا میں قیام کے دوران تیمور کو ایک انتہائی بری اور جان لیوا خبر بھی ملی۔ سلطانیہ سے ایک قاصد آیا جس نے اطلاع دی کہ شہزادہ محمد سلطان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ خبر سن کر تیمور بوکھلا سا گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے فوراً سمرنا سے سلطانیہ کی طرف کوچ کیا۔ تیمور جب سلطانیہ پہنچا تو محمد سلطان واقعی مر رہا تھا۔ انقرہ کی جنگ میں جو اسے زخم آئے تھے وہ مندمل نہ ہوئے اور شہزادہ محمد کی جان لے کر رہے۔ تیمور کے لیے یہ غم ناقابل برداشت تھا۔ وہ بڑے صبر کے ساتھ شہزادہ محمد سلطان کی ماں خانزادہ کو بین کرتے اور محمد سلطان کے بچوں کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تیمور نے ایک قاصد کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا اور شہزادہ پیر محمد کو اس نے بھائی محمد سلطان کی موت کی اطلاع کر دی۔ خود تیمور نے اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف کوچ کیا اور جس وقت لشکر سمرقند میں داخل ہو رہا تھا اس وقت لشکر کے اندر شہزادہ محمد سلطان کی مرگ پر لشکر کے اندر سوگ کے سیاہ پرچم بلند تھے۔ محمد سلطان کے مرنے کی خبر سمرقند میں پہنچ چکی تھی، لہٰذا فتوحات حاصل کرنے کے باوجود لشکر کا استقبال نہ کیا گیا اور سمرقند شہر میں اس وقت گھور شب رنگ جیسی خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ ایسا لگتا تھا لشکر کسی شہر میں نہیں ماتم سرائے میں داخل ہو رہا ہو۔ تیمور نے نور الدین کو اس حویلی میں نظر بند کر کے اس پر پہرا بٹھا دیا تھا۔ نور الدین کی خوراک اور دیگر ضروریات کی ساری ذمہ داریاں انجلینا پوری کر رہی تھی۔ ایک روز نور الدین سے ملنے کے لیے انجلینا جب اس کی حویلی کی طرف گئی، اس نے دیکھا حویلی میں ایک معمر خاتون داخل ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا نوجوان تھا جو لگڑا کر چل رہا تھا۔ اس نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر پر آہنی خود تھا جس کا نقاب اس نے اپنے چہرے پر گرا رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ پہچانا نہ جا سکتا تھا۔ انجلینا بڑی تیزی کے ساتھ ان دونوں کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ جب وہ معمر خاتون اور دبلا پتلا نوجوان آگے بڑھے تو نور الدین کی نگرانی پر مقرر محافظوں نے انہیں روکا اور ان میں سے ایک نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں کون ہو اور کیوں اس حویلی میں داخل ہوئے ہو؟ اس معمر عورت نے کہا، ہم دونوں ماں بیٹا ہیں۔ میرا یہ بیٹا لنگڑا ہونے کے علاوہ گونگا اور بہرا بھی ہے، اس لیے اپنے ان عیوب کو چھپانے کے لیے یہ ہمہ وقت اپنے سر پر خود رکھ کر اس کا نقاب اپنے چہرے پر گرائے رکھتا ہے۔ امیر نور الدین ہمارے موسن ہیں اور ہم دونوں ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لائے ہیں۔ اس پہرےدار نے تحکمانہ انداز میں اس بڑھیا سے پوچھا، یہ جو تو نے اپنے ہاتھ میں پوٹلی تام رکھی ہے اس میں کیا ہے؟ بڑھیا نے بڑی عاجزی و انکساری کے عالم میں کہا، میں پہلے عرض تو کر چکی ہوں کہ امیر نور الدین کے لیے کھانے کی اشیاء لائی ہوں۔ اس سپاہی نے پھر ڈانٹ دینے کے انداز میں کہا، اس پوٹلی کو کھول کر دکھاؤ۔ بڑھیا نے فوراً زمین پر رکھ کر وہ پوٹلی کھول دی۔
ان محافظوں نے دیکھا اس پوٹلی کے اندر تازہ اور گرم گرم کانوں کے علاوہ مختلف انواع کے خشک اور تازہ پھل بھی تھے۔ اس بار ایک دوسرے سپاہی نے اس بڑھیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر ہم تم دونوں ماں بیٹی کو امیر نور الدین سے ملنے نہ دے تب۔ اس بڑھیا نے پہلے اپنی پوٹلی دوبارہ باندھ کر سنبھالی، پھر اس نے ان محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ہم دونوں ماں بیٹا کو امیر نور الدین کے پاس جانے سے ہرگز نہیں روک سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس بڑھیا نے اپنی لباس کے اندر سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور ایک محافظ کو تھماتے ہوئے اس نے کہا، ہم دونوں ماں بیٹا باقاعدہ امیر تیمور سے اجازت نامہ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں امیر نور الدین سے ملنے کا یہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ پہلے اس حکم نامے کو غور سے پڑھو، پھر اپنا فیصلہ دو کہ کیا تم لوگ ہم دونوں کو امیر نور الدین سے ملنے دو گے یا نہیں۔ ان محافظوں نے پہلے وہ تحریر پڑھی، پھر ان کی سرخیل نے معذرت طلب انداز میں کہا، اے خاتون، ہماری اتنی مجال کہاں کہ ہم تم دونوں کو روک سکیں۔ تم دونوں ماں بیٹا بلا جھجک امیر نور الدین سے مل سکتے ہو۔ میرا ایک سپاہی تم دونوں کو امیر نور الدین کے کمرے تک چھوڑ آتا ہے۔ اپنے سرخیل کے اشارے پر ایک محافظ ان دونوں ماں بیٹے کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اس محافظ نے ان دونوں کو نور الدین کے کمرے کی اس کھڑکی کے پاس لا کھڑا کیا تھا جس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ اینجلینا بھی ان کے ساتھ تھی اور ان دونوں ماں بیٹے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ نور الدین اس وقت اپنے کمرے میں مسہری پر دراز تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کی اس کیفیت کا اندازہ اینجلینا نے بھی لگا لیا تھا۔ پھر اس معمر خاتون نے محافظ اور اینجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم تنہائی اور تخلیے میں امیر نور الدین سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ محافظ تو اسی وقت وہاں سے چلا گیا، پر اینجلینا وہیں کھڑی رہی اور ان دونوں کو تعجب اور شکوک ملے جلے انداز میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس پر اس بڑھیا نے اینجلینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اینجلینا، اے بنت یوحنا، کیا آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے چلی نہ جائیں گی کہ ہم کھل کر امیر نور الدین سے بات کر سکیں؟ اینجلینا نے ایک طرح سے حیرت آمیز انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں اور کس طرح مجھے پہچانتی ہیں؟ خدا کے لیے بتائیے، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں اور امیر نور الدین سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس بڑھیا نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، اسقف یوحنا کی بیٹی اینجلینا کو کون نہیں جانتا، جس کے امیر نور الدین کے ساتھ شادی سے انکار کے چرچے سمرقند کے ہر زبان اور کوچے کوچے میں رہے ہیں۔ اور اے میری بیٹی، رہا تمہارا یہ سوال کہ میں کون ہوں، تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں تمہارے لیے اس قدر ہی جان لینا کافی ہے کہ امیر نور الدین ہم دونوں ماں بیٹے کے ایک عرصہ سے موسن و مالک چلے آ رہے ہیں، بس ہم دونوں اپنے موسن و مالک سے ملنے آئے ہیں اور تنہائی چاہتے ہیں۔ اینجلینا نے اس بار نور الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے امیر، میں جاؤں؟ نور الدین منہ سے تو کچھ نہ بولا، تاہم اس نے اسبات میں گردن ہلا دی تھی۔ اس پر اینجلینا کے چہرے پر ایک الم انگیزی اور ہیجان خیزی سی طاری ہو کر رہ گئی تھی، تاہم وہ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی اور حویلی کے بیرونی حصے میں وہ محافظوں سے ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئی تھی اور اجنبی ماں بیٹے کے جانے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اینجلینا کو کافی دیر تک وہاں انتظار کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد کہیں جا کر وہ دونوں ماں بیٹا حویلی کے اندرونی حصے سے نکلے۔ بڑھیا نے محافظوں اور اینجلینا کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اینجلینا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی اور نور الدین کے کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ اینجلینا نے دیکھا نور الدین کچھ اس انداز میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اینجلینا کو دیکھتے ہی نور الدین نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، اے اینجلینا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ ان دونوں ماں بیٹے کے جانے کے بعد تم ضرور آؤ گی۔ اس موقع پر اینجلینا نے کہا، اے امیر، آپ نے ان دونوں ماں بیٹے کے سامنے مجھے کیسا خفیف اور ہلکا کر کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے میرے چلے جانے کی خواہش کا اظہار کیا اور آپ نے بھی فوراً اسبات میں سر ہلا کر اس کی تائید کر دی تھی۔ اینجلینا ذرا رکی، پھر شکوہ بری آواز میں پوچھا، اے امیر، بس آپ کے دل میں میری اس قدر ہی اہمیت ہے کہ اجنبیوں کے سامنے مجھے آپ نے کم قیمت بنا کر رکھ دیا ہے؟ نور الدین نے پھر مسکراتے ہوئے کہا، اے اینجلینا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے کس قدر بڑائی اور اپنائیت ہے، اور پھر اے اینجلینا، وہ دونوں اجنبی نہیں ہیں، برسوں سے میرے جاننے والے اور میرے غمگسار ہیں۔ اے اینجلینا، کیا تمہارے دل میں میرے لیے اس قدر ہی ہمدردی اور عزت ہے کہ میں تمہیں جانے کو کہوں اور تم برا مان جاؤ؟ نور الدین کے ان الفاظ نے اینجلینا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ساری آزردگی اور ناراضگی اور ساری ناخوشی و غصہ جاتا رہا۔ نور الدین نے کہا،
وہ دونوں ماں بیٹا میرے لیے کھانا لائے تھے اور اپنی موجودگی میں مجھے کھانا کھلا کر چلے گئے ہیں۔ اے اینجلینا، اب تم میرے لیے دوپہر کا کھانے کی زحمت نہ کرنا، کیونکہ میرا دوپہر کا کھانا وہ دونوں ماں بیٹا لے کر آیا کریں گے۔ وہ تینوں وقت کے کھانے کا اصرار کر رہے تھے، پر میں نہیں مانا۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ میرے لیے کھانے کا اہتمام اینجلینا کرتی ہے، لہٰذا میں تم ماں بیٹے کی طرف سے تینوں وقت کا کھانا قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اینجلینا ناراض ہو جائے گی، اور میں کسی بھی صورت اینجلینا کو ناراض نہیں کر سکتا کہ وہ میرے محسنوں اور غم گساروں میں سر فہرست ہے۔ نور الدین سے ایسے الفاظ سن کر وہ اپنی ذات میں یوں محسوس کر رہی تھی گویا نور الدین کے لیے وہ دنیا کی واحد قرار آفرین ہستی ہو۔ اس کے لبوں پر فاختاؤں کے اجلے ملائم پرو جیسی نرم اور دھیرے دھیرے بڑھنے والی ہنسی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ وہاں کھڑی ہو کر نور الدین سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ واپس چلی گئی تھی۔ اینجلینا اسی طرح جان فشانی کے ساتھ نور الدین کی خدمت کرتی رہی۔ دن گزرتے چلے گئے۔ تیمور کے حکم پر نور الدین کی بیڑیاں اتار دی گئی تھیں، پھر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ دونوں ماں بیٹا بڑی باقاعدگی کے ساتھ نور الدین کے پاس آتے رہے اور اسے دوپہر کا کھانا کھلاتے رہے۔ اسی طرح ایک روز سپہر کے بعد نور الدین اپنے کمرے میں لیٹ کر آرام کر رہا تھا کہ محافظوں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور بڑی عقیدت کے ساتھ ان میں سے ایک نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر نور الدین، آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ کو آقا تیمور نے طلب کیا ہے۔ نور الدین فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ان محافظوں کو مخاطب کر کے اس نے پوچھا، کیا میری قسمت کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے جو آقا تیمور نے مجھے طلب کیا ہے؟ ان محافظوں میں سے ایک نے کہا، اے امیر، ہم نہیں جانتے آپ کو کیوں طلب کیا گیا ہے، پر آقا تیمور اس وقت اپنے کمرے خاص میں اکیلے ہیں اور آپ کے منتظر ہیں۔ نور الدین چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ وہ محافظ جب نور الدین کو تیمور کے کمرے کے پاس لائے تو وہاں کھڑا تیمور کے ایک محافظ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب واپس جا سکتے ہو۔ امیر نور الدین اسی آزادی اور اپنی خواہش و مرضی کے مطابق آقا تیمور کے پاس جائیں گے جس طرح وہ ماضی میں جاتے رہے ہیں۔ وہ محافظ جو نور الدین کو لے کر آئے تھے وہیں سے واپس چلے گئے تھے، جبکہ نور الدین نے ایک بار ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ نور الدین جب تیمور کے اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا تیمور اپنے اس کمرے میں دبیز قالینوں پر اور گدوں پر بچائی ہوئی چادروں پر تکیوں کے سہارے اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے نور الدین کی وہ چرمی پیٹی رکھی ہوئی تھی جو تاتاری سردار کو قتل کرنے کے بعد اس سے لی گئی تھی، اور نور الدین کی اس پیٹی میں اس کی تلوار اور خنجر بھی لگے ہوئے تھے۔ نور الدین کو دیکھتے ہی تیمور کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے اپنے بائیں جانب ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آؤ نور الدین، میرے قریب آ کر بیٹھو۔ نور الدین آگے بڑھا اور تیمور کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تیمور نے پھر کہا، اے نور الدین میرے عزیز، میں نے تمہیں کھڑا ہونے کو نہیں اپنے قریب بیٹھنے کو کہا ہے۔ نور الدین نے اس موقع پر ملول، مزمحل اور سلگتی ہوئی آواز میں تیمور کو مخاطب کر کے کہا، اے آقا، اگر مجھے ایک مجرم کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو پھر بیٹھنے کے بجائے ایک مجرم کی طرح آپ کے سامنے کھڑا رہنا زیادہ پسند کروں گا۔ نور الدین کے ان الفاظ پر تیمور گویا پگھل کر رہ گیا تھا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھ کر اس نے تیمور کو گلے لگایا، اس کی پیشانی چومی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھاتے ہوئے کہا، اے نور الدین، تم نہ مجرم ہو نہ اجنبی، بخدا تم تو مجھے اپنے بیٹوں جیسے عزیز ہو۔ اے نور الدین، تم جانتے ہو جس طرح کے الفاظ اور جس طرح کے اعتراضات تو نے انقرہ کے میدانوں میں جشن کے موقع پر میرے خلاف کہے تھے، میں ایسے الفاظ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ باتیں مجھ سے اگر کسی اور نے کہی ہوتی تو شاید اب تک میں اس کی گردن کاٹ چکا ہوتا، لیکن اے نور الدین، تمہارا معاملہ اور ہے۔ میں نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا، اور اتنا عرصہ تمہیں بیڑیاں اور نظر بندی میں اس لیے رکھا گیا کہ ایسا کرنے کے لیے میرے پاس دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تم انتہائی غصے اور غضب کی حالت میں تھے اور میرے خلاف تم کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتے تھے۔ دوسری وجہ تمہیں اتنا عرصہ نظر بند رکھنے کے لیے یہ تھی تاکہ دوسرے سردار اور سالار اس سے عبرت پکڑیں اور تمہارے جیسا رویہ اختیار نہ کریں۔ انہیں احساس ہو کہ ایسی گفتگو کرنے پر اگر نور الدین جیسے ہر دل عزیز اور صف اول کے سالار کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے تو ان کی تو گردن کاٹی جا سکتی ہے۔ اے نور الدین، مجھے امید ہے کہ میرے معاملے میں اب تمہارا غصہ فرو ہو چکا ہوگا۔ اے نور الدین، اس دوران میں دکھ، غم اور نقصان اٹھا چکا ہوں۔ میرا قدیم اور مخلص دوست سیف الدین مر گیا، آگ بوگا کو ہرات میں موت نگل گئی۔ میرا پوتا محمد سلطان، جسے میں اپنا ولی عہد بنانے کا عہد کر چکا تھا، زندگی کی مصارف ہار گیا۔
اس کے علاوہ تمہارے لشکر میں تمہارے ماتحت کام کرنے والا میرا بہترین سردار جاکو برلاس بھی موت سے بغلگیر ہو چکا ہے۔ اے نور الدین، میں تسلیم کرتا ہوں کہ انقرہ کے میدانوں میں جشن کے دوران سب لوگوں کے سامنے تو نے مجھے جو باتیں کہی تھی وہ سب سچ تھیں۔ میں نے بغداد، دمشق، حلب اور دیگر کئی اسلامی شہروں کو اجاڑا اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ میں نے مسلمانوں کی عظمت کا اظہار کرنے والی مسجدوں اور ایوانوں میں آگ لگائی۔ میں نے عالم اسلام کو آگ اور خون کے سوا کچھ نہ دیا۔ میں نے اپنے ہی بھائیوں کے شہروں میں لہو کی لکیروں کی داستانیں اور اپنے ہی بھائیوں کو بے ہنر و درماندہ کیا۔ میں نے لاکھوں مسلمانوں کو جنگ کا ایندھن، طوفانی حوادثات کا شکار اور موت کا اسیر بنا کر رکھا۔ میں نے وقت کی رفتار میں تاریخ کی اوراق پر خون کے دبوں کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ میں نے انگنت شہروں کو نذر آتش کیا۔ میں نے بے شمار کھیت بنجر اور بستیاں ویران کر دیں۔ نور الدین، مجھے اپنے انسانیت کو جلس دینے والے کردار کا احساس ہو چکا ہے۔ اے نور الدین، میری آنکھیں کھلی بھی تو اس وقت جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ذرا رک کر تیمور نے پوچھا، اے نور الدین، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تو میرے اس سارے رویے کو فراموش کر کے مجھے معاف کر چکا ہے؟ تیمور کی اس گفتگو پر نور الدین بیچارہ تڑپ اٹھا تھا، لہٰذا اس نے بڑی انکساری میں کہا، اے آقا، اب جب کہ آپ کے سینے میں احساس کی ایک آگ بھڑک اٹھی ہے تو میں کیوں کر آپ سے ناراض رہوں گا؟ اے آقا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جس غیر مسلم قوت کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ نور الدین اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے جہاد کی اس داستان کو خوشنما بنا کر رکھ دے گا۔ نور الدین کے خاموش ہونے پر تیمور پھر کہہ رہا تھا، اے نور الدین، سنو، میں ارادہ کر چکا ہوں کہ میں خطا کی سرزمینوں کا رخ کروں گا اور ان غیر مسلم قوتوں کو کچلوں گا جو ماضی میں یاجوج ماجوج کی طرح نمودار ہو کر عالم اسلام کو ٹڈی دل کی طرح چاٹتی رہی ہیں۔ میں ان قریب اس مہم پر روانہ ہوں گا، اور اے نور الدین، میں تمہیں اپنے عساکر کا سالار اعلیٰ مقرر کرتا ہوں۔ تم جانتے ہو شاہ رخ اس وقت خراسان میں ہے، پیر محمد ہندوستان میں، اور محمد سلطان مٹی میں دفن ہو چکا ہے۔ سیف الدین سے میں محروم ہو چکا ہوں اور آک بوغا اپنا سفر آخرت طے کر چکا ہے۔ اب صرف تم ہی میرے پاس ہو جس پر مکمل طور پر میں بھروسہ اور اعتماد کر سکتا ہوں۔ اے نور الدین، تم آج سے ہی تیاریاں شروع کر دو، میں اب کسی بھی وقت خطا کی طرف کوچ کر سکتا ہوں۔ تیمور نے چھاتی تانتے اور سمندر کی طرح سر اٹھاتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں آقا، نور الدین کو آپ ہمہ وقت کوچ کے لیے تیار پائیں گے۔